बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो एम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त है DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, उसमें जो अहम पेशरफ़्त सामने आई है और हसास इदारे किस कानून के तहत जो ऑडियो टेप करते हैं या फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं, उस पर वज़ीर आज़म हाउस का जो जवाब जमा करवाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आज बिलाखिर पंजाब पुलिस अफसरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ और अतर मिनल्ला के हत्थे चढ़ गए और बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से आज कहा गया है कि ये जो गैर कानूनी रेड हैं, ये जो रेड किए जाते हैं प्राइवेट लोगों के घरों पे, उस पर भी अदालत की जानिब से आज सख्त सरजनिश की गई और IG पंजाब पुलिस की अपील को खारिज कर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में आज समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी की खिलाफ कानून नज़रबंदी पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस पर समाअत हुई। अदालत ने शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त दायर की गई थी शहरियार आफरीदी की जानिब से कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात का रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुतफ़रक़ दरख्वास्त पर समाअत की। बाबर सत्तार ने प्रोसिक्यूटर कैसर इमाम से इस्तफ़सार किया कि क्या आप रिपोर्ट जमा करवाना चाहते हैं, तो प्रोसिक्यूटर कैसर इमाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुतल्लिक़ा थाने से शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स का भी रिकॉर्ड चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिमार्क दिया कि आपकी दरख्वास्त पर ऑर्डर पास कर दूंगा। अदालत ने शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, अब एविडेंस रिकॉर्ड होनी है। मुद्दई इसमें है शहरियार आफरीदी। उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मेहरबानी करके आप मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया जाए और मेरे ख़िलाफ़ ना सिर्फ रिकॉर्ड मंगवाया जाए बल्कि जो DC है रावलपिंडी का, उसके जो जितने भी MPOs के ऑर्डर्स थे और इस्लामाबाद के DC के MPOs के ऑर्डर्स वो भी मंगवाए जाएँ। मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब किया जाए ताकि उनको बतौर एविडेंस हम इनके ख़िलाफ़ पेश कर सकें। तो ये चूँकि अब ट्रायल शुरू हो गया ना, तौहीन अदालत का ट्रायल शुरू हो गया, फ़र्द जुर्म लग चुकी है, ट्रायल शुरू हो गया है, तो उसमें अब मज़ीद दस्तावेज़ात मांगी गई हैं और हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से कि वो दस्तावेज़ात जमा करवाई जाएँ और फिर उसके बाद जो केस है वो आगे चल सके। साथ ही अहम पेशरफ्त जो सामने आई है वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सवाल पे कि किस एजेंसी के पास शहरियों की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है, उसका तहरीरी जवाब जमा करवाया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दिन ब दिन के हसास कामों में मुदाखलत नहीं करता। सियासी और इंतज़ामी दफ्तर होते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ थोड़े फ़ासले के ताल्लुकात रखता है और उनके कलीदी अफ़ाल में मुदाखलत नहीं करता। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ से आईन पाकिस्तान के तहत और मुल्की कानून के मुताबिक अवामी मफाद में काम करने की उम्मीद रखता है। वज़ीर आज़म ऑफिस का आला इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑपरेशंस की तफसील में जाना नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क को अंदरूनी व बैरूनी ख़तरात से बचाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मफाद में नहीं होगा। अब सवाल ये पूछा गया था कि किस एजेंसी के पास ये इख्तियार है कि किस एजेंसी के पास शहरियों की फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है, ये सवाल पूछा गया था। उसका जवाब दिया गया एज़ रिगार्ड टू द जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से पूछा गया रिगार्डिंग द आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज़ एंड एजेंसीज दैट हैव टू requisite technological capability to record telephone call and or telecommunication. It is humble submitted that the Prime Minister's office does not interfere with the sensitive day-to-day working of intelligence agencies. Being a political cum administrative office, the Prime Minister's office keeps an arm's length relationship and does not interfere into the key functions of the premier intelligence agencies. The Prime Minister office accept the intelligence agencies to work under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law of the land.
in the public interest for the office to go into operational details and working of premier intelligence agencies will not be in the interest of national security, and role of the intelligence agencies are playing for guarding the country from internal and external affairs or threats. یہ جناب ان کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے کہ جی ہم تو ایک فاصلہ رکھتے ہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کون سی ایجنسی ہے کہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ریکارڈ کر سکتی ہے. تو یہ ان کے معاملات ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہمارے اداروں کے معاملات ہیں اور جن کے بارے میں وزیر اعظم کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں پوچھنے سے یا بتانے سے جو ہمارے اندرونی و بیرونی خطرات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم جو آفس ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے دن بدن حساس کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، اور وزیر اعظم ہاؤس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے اور کس ایجنسی کے پاس اس کی کیپیبلٹی ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ پھر ان اداروں کو فریق بنا لیتے ہیں، اگر آپ جواب نہیں دیں گے اور وفاقی حکومت اس حوالے سے خاموش رہے گی تو ہم ڈائریکٹ پھر ان اداروں کو فریق بنا لیتے ہیں. یہ بار بار کہا جا رہا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے، اور ساتھ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس پر عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جناب والا آپ کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جواب جمع کروانے کے لیے آخری مہلت مانگی تو عدالت نے 30 نومبر تک ان کو مہلت بھی دی، اور عدالت نے کہا کہ آپ آخری موقع آپ کو دیتے ہیں، آپ جائیں کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں اور اس کے بعد جواب جمع کروائیں. اگر تو عدالت سیٹسفائی ہوگی اس جواب سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عدالت جو بھی قانون کے مطابق ہوگا وہ کرے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. اطہر من اللہ اور امین الدین خان 3 رکنی بینچ تھا. آئی جی پنجاب پولیس کی اپیل تھی، ایک پولیس کانسٹیبل ہے اس کی برطرفی کروانے کے لیے جو پولیس ہے پنجاب پولیس وہ پہنچی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک کانسٹیبل ہے پنجاب پولیس کا، اس کو گرفتار کیا گیا مبینہ طور پر، چونکہ اب پولیس نے یہ دعویٰ کیا، یہ کلیم کیا ہے کہ ہم گئے، ہم نے ریڈ کیا تو ہمارے پاس مخبری تھی، اپنے پولیس کانسٹیبل کی ہمارے پاس مخبری تھی، اور وہ ایک گھر میں ہم نے ریڈ کیا. اس گھر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا کانسٹیبل اور ایک خاتون ان کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور وہ خاتون طوائفہ تھی. یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی رپورٹ میں کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی خاتون تھی، اور اس پر پھر ہم نے ان کو نوکری سے برطرف کر دیا. انہوں نے اس برطرفی کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے ہمارا حکم کالعدم قرار دے دیا آئی جی پنجاب کا، چونکہ پنجاب پولیس بہت نیک اور صالح لوگوں پر مشتمل ہے، اس وجہ سے پنجاب پولیس کسی صورت ایسے لوگوں کو نہیں رکھ سکتی جن کا یہ کردار ہو. اور ہم نے پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جناب کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی. سپریم کورٹ میں جب اپیل پر سماعت ہوئی تو اپنی کانسٹیبل کی جو مخبری تھی وہ کرنا ان کو مہنگی پڑ گئی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کے سامنے آرگومنٹس دیتے ہوئے کہا کہ کانسٹیبل محمد اسلم ایک خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات میں ملوث پایا گیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ عدالت کے سامنے موقف رکھا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ خاتون تو کہتی ہے کہ کانسٹیبل اس کا شوہر ہے، تو آپ ایک خاتون کہتی ہے کہ وہ میرا ہسبینڈ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی اور خاتون ہے اور آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ خاتون کہتی ہے میرا ہسبینڈ ہے تو آپ اس معاملے کی اتنی تہہ میں جا کے کون سا باقی کام دنیا کے ہو گئے ہیں اور یہی ایک کام رہتا تھا کہ اب اپنے کانسٹیبل کی مخبری کرتے. تو عدالت نے کہا کہ یہ کام پنجاب پولیس کے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہی کانسٹیبل کی مخبری تک اس حد تک چلے گئے کہ آپ نے سپریم کورٹ تک اپیلیں لے آئیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ خاتون طوائف ہے اور پولیس نے مخبری پر کانسٹیبل کا پیچھا کر کے ریڈ کیا. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کیا پنجاب پولیس کے مخبر اپنے ہی اہلکاروں کی مخبری کرتے ہیں کہ کون کہاں رات گزارتا ہے؟ بس یہی کام رہ گیا پنجاب پولیس کو. اس پر پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ گھر میں، نجی گھر میں بغیر وارنٹ کے پولیس ریڈ کیسے کر سکتی ہے؟ پولیس کو یہ کس نے اختیار دیا کہ بغیر وارنٹ کے کسی کی پرائیویٹ رہائش گاہ ہے اور وہاں جا کے آپ ریڈ کریں اور وہاں جا کے آپ جو لوگوں کو گرفتار کریں؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ اطہر من اللہ نے کہا پولیس غیر قانونی ریڈ کر کے
اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ کیا پولیس کے غیر قانونی اقدام کی سپریم کورٹ توثیق کرے؟ آپ نے ایک غیر قانونی طریقے سے ریڈ کیا، آپ کے پاس کوئی وارنٹ بھی نہیں تھا، آپ نے وہاں جا کے ریڈ کیا اور آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے اقدامات کی توثیق کرے؟ نہیں۔ آپ کے پیچھے چیف جسٹس نے سوال پوچھا، چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے، کہ آپ کے پیچھے کھڑے پولیس اہلکار کون ہیں؟ تو اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا جی کہ یہ ایس پی انویسٹیگیشن ہے بہاول نگر کے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایس پی انویسٹیگیشن کو سرزنش کر دی کہ بھئی آپ کیا لینے آئے ہو اتنی دور سے؟ تو کیا بہاول نگر میں آج کرائم ریٹ صفر ہے؟ جو ایس پی خود اٹھ کر ایک معمولی کیس کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ بہاول نگر میں حالات بالکل نارمل ہیں اور آپ ایک اس کیس کو لے کے وہاں سے یہاں پہنچ گئے۔ تو ایس پی انویسٹیگیشن سے سوال کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایس پی انویسٹیگیشن بہاول نگر کی اس کیس میں کیا ذاتی دلچسپی ہے؟ تو چیف جسٹس نے کہا بہاول نگر اسلام آباد سے کتنی مسافت پر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بہاول نگر اسلام آباد سے جو ہے وہ 700 کلومیٹر دور ہے، 700 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کیا پولیس افسران اپنے ذاتی خرچے پر آئے ہیں یا سرکار سے ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے؟ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا۔ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ پولیس افسران کے مطابق انہیں ہدایات ہیں کہ سپریم کورٹ عدالت نمبر 1 ہے اس میں خود افسران پیش ہوں۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ روز تو ہم بلاتے ہیں پولیس والوں کو، تو نہیں آتے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا افسران تو ایسے ہیں جیسے یہ اتنا بڑا کیس ہے، اس سے تو پاکستان کی دیواریں ہل جائیں گی، اس کیس سے تو پاکستان کی دیواریں ہل جائیں گی۔ 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایس پی انویسٹیگیشن ساری دنیا کے کام چھوڑ کے پہنچے ہوئے ہیں اور آئی جی صاحب ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اپیلیں دائر کر رہے ہیں اور یہاں وکیل بھیج رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا افسران تو ایسے آئے ہیں جیسے یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ اس سے تو پاکستان کی دیواریں ہل جائیں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور لاہور ہائی کورٹ نے کانسٹیبل محمد اسلم کی برطرفی کو ختم کر دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آئی جی پنجاب کی جانب سے برطرفی کے لیے کی گئی اپیل کو مسترد کر دیا اور سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور عدالت نے کہا کہ ہم اس غیر قانونی ریٹ کے حوالے سے فیصلے میں تفصیلات لکھیں گے، یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔